رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اچھا، اس ویڈیو میں صرف ایک آیت سے قرآن کا معجزہ دکھاؤں گا، قرآن کے الفاظ کی ترتیب کی، اور یہ آپ کو اس سے یہ بھی دیکھنے کا موقع ملے گا کہ قرآن جو ہے صرف عربوں کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ کو چونکہ ترجمے سے دکھا رہا ہوں، آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ آپ قرآن پر غور و فکر، تدبر اس کے ترجمے میں بھی کر سکتے ہیں۔ عربی سیکھنا ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، قرآن ساری دنیا کے لیے۔ ترجمے سے آپ دیکھیں کیسے غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اصحاب الکہف کی کہانی، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 میں، وہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، اپنے ایمان کی خاطر اپنے لوگوں سے جا کے دور بھاگے تاکہ وہ ان سے بچ سکیں، بچ کے کسی غار میں پناہ لیں۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، نیک بندے تھے، اور وہ لوگوں کی نظر سے چھپ جانا چاہتے تھے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جب وہ غار میں تھے تو اس میں یہ آیت نمبر سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اس طریقے سے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، یعنی غار میں جب وہ تھے سو رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے، اگر کوئی جھانک کر دیکھتا تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کی نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ آخری جو الفاظ ہیں کہ تم انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ عربی میں لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اب پڑھنے والا سوچتا کہ قرآن کو پہلے کہنا چاہیے تھا کہ پہلے تم پر دہشت بیٹھتی۔ ایک عام آدمی سوچتا نہیں، پہلے خدا کو کہنا چاہیے تھا تم پر دہشت بیٹھتی، پھر تم الٹے پاؤں بھاگتے، پہلے ڈرتے پھر بھاگتے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، پہلے ذکر کرتا ہے پہلے تم بھاگتے پھر تم ڈرتے۔ اور سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ یار یہ غلط، یہ ترتیب غلط ہے، پہلے انسان کو ڈرنا چاہیے پھر بھاگنا چاہیے۔ یہاں پہ تو کہہ رہا ہے پہلے بھاگا پھر ڈرا۔ اب اس پہ غور کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ یہاں پہ الفاظ استعمال ہوا ہے و اور، تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کی نظر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم الٹے پاؤں بھاگتے پھر تم پر دہشت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کی بات ہی نہیں کی۔ اس طرح جس طرح میں کہوں کمرے میں دو آدمی داخل ہوئے، میں کہوں کمرے میں احمد اور امجد داخل ہوئے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے احمد ہوا پھر امجد داخل ہوا۔ اگر وہ ترتیب بتانی ہوتی تو میں الفاظ استعمال کرتا کمرے میں امجد داخل ہوا پھر کا لفظ استعمال، یہاں پہ اور۔ تو قرآن نے تو ترتیب میں ثم کہا ہی نہیں، فا کہا ہی نہیں، تو کہا ہے وا کا مطلب ہے اور، تم بھاگتے اور تم پر دہشت۔ کون سی چیز پہلے ہو رہی ہے تو قرآن نے کہا، سبحان اللہ۔ تدبر دیکھیں، آپ ترجمے سے بھی کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہانی کس چیز کے بارے میں؟ یہ میں نے آپ کو جیسے کہا اصحاب الکہف کے بارے میں، جو لوگ ان کی نظروں سے چھپ رہے تھے۔ اگلی آیت نمبر 19 میں نے ادھر کھول کے رکھی ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں جب وہ اٹھتے ہیں تو چاہیے کہ جب جاؤ لوگوں کے پاس واپس تو چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر بیٹھے۔ لوگوں سے چھپ رہے ہیں وہ تاکہ کوئی نہ دیکھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ، یہ اگلی آیت 19 اور پھر آیت نمبر 20، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار، یعنی پتھراؤ، ہمیں پتھر سے ماریں گے، کر ڈالیں گے، اور یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلانا پا۔ تو ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ چھپنا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی اصل ضرورت ہے، اس جو چیز کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے کہ ان کو لوگوں کی نظروں سے بچانا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اپنا مقصد پورا کر کے رہتا ہوں۔ میرے لیے زیادہ ضروری کیا چیز تھی اس کانٹیکسٹ میں؟ تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، تم وہاں پہ نہ کھڑے رہتے، میں اپنے بندوں کو بچانے کا پورا مقصد پورا کر رہا ہوں، لہٰذا تم پہلے وہاں سے بھاگتے، اس کا ذکر پہلے کیا، پھر تم پر دہشت۔ اگر دہشت طاری ہونا یہاں پہ قصے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ قصے کا مقصد یہ نہیں بتانا کہ لوگ ان کو دیکھ کے دہشت آتی ہے، ڈر جاتے، نہیں، قصے کا مقصد یہ کہ ان کو لوگوں کی نظروں سے بچانا۔ اور اس لیے سبحان اللہ، چونکہ قصے کا سارا مقصد یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ذکر کیا۔ تیسری بات بالکل مناسب، دیکھیں آپ ترتیب ہے، تیسری اور بڑی ضروری بات یہ، ضروری نہیں ہے، اور یہ بات بڑی سوچنے کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان ڈر کے مارے بھاگ ہی نکلے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے بعضوں کا ڈر کے مارے انسان جم جائے، وہاں پہ ہل نہ سکے، اتنا اس کے اوپر خوف اور دہشت، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا کہ نہیں، لازمی تھا کہ تم وہاں سے بھاگتے، کسی بھی صورت ڈر ہو نہ ہو، میں بھگاتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ادھر جم کے کھڑے ہو جاؤ اور دیکھ لو کہ کون لوگ ہیں، غور سے ان کی شکلیں، نہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا، لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا تھا، لہٰذا اللہ نے اپنا مقصد پورا کیا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ کہ دہشت انسان پر ضروری نہیں ہے، یہ ایک
میں نے کہا نا کہ اور استعمال ہو، اس کا مطلب ترتیب نہیں، لیکن اگر آپ سمجھیں اس کو ترتیب کے معنوں میں بھی، تو بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت انسان پر وہ ڈر طاری ہو سکتا ہے پہلے ایز اے ریفلیکس انسان بھاگ جائے اور بعد میں اس کو یاد کر کے نظارے کو اسے اور ڈر لگے، یہ بھی ممکن ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس خوبصورت سے قرآن نے اس ترتیب کو، دیکھیں 2 باتیں بس کہنی تھی قرآن نے کہ تمہیں ڈر لگتا ہے انہیں دیکھ کے. قصہ دیکھیں، ایک کہانی سناتے وقت کون شخص اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ قصے کا کیا مقصد ہے، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. کہانی سنانے والا سناتا ہے، الفاظ ڈالتا ہے، رکھتا ہے. دیکھیں آپ 1400 سال سے یہ وہ کہانی ہے جو بدلی نہیں، اس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اس کی ترتیب ایک ادھر سے ادھر فکس ہے، اس کے باوجود دیکھیں بالکل اپنے سیاق و سباق میں فٹ بیٹھ رہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ، پہلے تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ واہ کا مطلب ترتیب نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور پہلے ڈر بھی لگ سکتا ہے، پہلے بھاگ بھی سکتے ہیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ ان کو بچانا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد تھا کہانی کا اس چیز کو پہلے ذکر کیا. اور پھر تیسری بات یہ کہ خوف جو ہے انسان سے، خوف میں انسان جم بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں یہ وہی ہیں. دیکھیں سائنس میں، ہمیں نیچر میں وہی بیسک ایلیمنٹس ہیں نا ہمارے پاس، کاربن، ہائیڈروجن، جو بھی، اس سے اب انسان کے بس کی بات نہیں کہ اسے ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے ایک مکھی بھی بنا سکے. اللہ تعالیٰ نے نیچر کے ایلیمنٹس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی زبان، عربی زبان جو کہ ایک قدیم زبان ہے، انسان کی زبان استعمال کر کے بتایا، یہ لو میں تمہارے ہی زبان استعمال کر کے کیسا کلام لا رہا ہوں، اس جیسا لا کے دکھاؤ. سبحان اللہ. یہ ایک مثال ہے، قرآن بھرا ہوا ہے ایسے موضوعوں سے. کیسے انسان کو چیلنج کیا. سبحان اللہ. یہ ایک میں نے آپ کو موقع دکھایا، کتنی پرفیکٹ بہترین الفاظ کا چناؤ اور اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر یقین عطا فرمائے کہ یہ کسی انسان کا لکھا نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف ایک سپر نیچرل بینگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.